رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز عشاء کے بعد جو دعا ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں کیا طلب کیا جا رہا ہے، کون سی دعا مانگی جا رہی ہے، آئیے پہلے عربی متن اور اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر سوال و جواب کے ذریعے علم و معرفت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لعلم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي. خدایا مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے رزق کی منزل کیا ہے، میں تو صرف ان خیالات کے پیچھے دوڑ رہا ہوں جو میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران. چنانچہ اس راہ میں شہر شہر کے چکر لگاتا ہوں اور میں اپنے مقصود کے لیے حیران و پریشان ہوں۔ لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في السماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك. مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرا رزق صحرا میں ہے یا پہاڑ پر، زمین میں ہے یا آسمان پر، خشکی میں ہے یا دریا میں، کس کے ہاتھوں میں ہے یا کس کی طرف سے آنے والا ہے۔ ہاں یہ جانتا ہوں کہ اس کا علم تیرے پاس ہے اور اس کے اسباب بھی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. تو ہی اپنے لطف سے اسے تقسیم کرتا ہے اور اپنی رحمت سے اس کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لي واسعا. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نادل فرما اور اپنے رزق کو میرے لیے وسیع بنا دے۔ ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا. اس کی طلب کو آسان کر دے، اس کے مرکز کو قریب تر بنا دے اور مجھے ایسے کسی رزق کی جستجو کی زحمت میں نہ ڈال دینا جو تو نے میرے لیے مقدر نہیں کیا ہے۔ فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله واجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس لیے کہ تو میرے عذاب سے بے نیاز ہے اور میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نادل فرما اور اپنے فضل و کرم سے اپنے بندے پر مہربانی فرما کہ تو صاحب فضل عظیم ہے۔ قبل اس کے کہ ہم سوال پیش کریں، آئیے پہلے روبرو کراتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے، جیسا کہ ہمارے ناظرین نے ابھی جو ترجمہ سنا، اس میں رزق کہاں پہ ہے؟ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، خشکی میں ہے، تری میں ہے، کہاں پہ ہے؟ یہ پوری دعا دیکھا جائے تو رزق کے سلسلے سے ہے۔ یہ آخر کیوں جتایا جا رہا ہے، کیوں اظہار کرایا جا رہا ہے کہ انسان سے کہ اے پروردگار عالم میرا رزق کہاں ہے؟ اس کی تھوڑا وضاحت چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عشاء کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور تاکید کے ساتھ ساتھ ہم کو واقعاً توجہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی دعا میں اس طریقے سے ایک ہی موضوع پر پورا دار و مدار نہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس دعا میں پوری گفتگو رزق سے متعلق ہے۔ جی، اور یہ جو سوال کہ ہم کو معلوم ہی نہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں کہ رزق کہاں ہے، آخر مقصد کیا کہ یہ اظہار کیا جائے کہ ہمیں رزق کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، کہاں پہ ہے نہیں معلوم۔ انسان کو توجہ دلانا ہے اس کا مقصد، انسان خود متوجہ ہو جائے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ ایک تحفہ پیش کیا کہ جب ہم اللہ کی عبادت سے فارغ ہوئے، ہم نے نماز پڑھ لیا، عشاء کی نماز، عشاء کے واجب وظیفے سے ہم فارغ ہو گئے،
تو اب اس بات پر توجہ کریں، سوچیں کہ ہم نے دن بھر پورے دن جس رزق کی تلاش کی ہے، اچھا ہاں ہاں، جو کوشش کی ہے، وہ رزق ہمیں کہاں سے مل رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ واقعاً ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں اسی راستے سے ہمیں یہ رزق مل رہا ہے یا نہیں؟ صحیح، بندے کو خداوند عالم نے ہر قسم کی آسائش دیا ہے، سکون دیا ہے۔ اس آسائش اور سکون کے بعد جب ہم آرام سے رزق حاصل کر رہے ہیں تو وہ غور بھی تو کریں صحیح کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کس نے دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں رزق کے اسباب، یعنی کس طریقے سے یہ ہمارے کیا قدرت و طاقت میں ہے کہ ہم اپنی طاقت سے اس رزق کو حاصل کر لیں۔ اچھا اب صحیح، انسان، کیونکہ یہ انسان کو شیطان راستے سے ہٹاتا ہے، جب خداوند عالم کے رزق پر اس کی رسائی ہو جاتی ہے اور آسانی سے کوئی چیز کو حاصل کرتا ہے تو اب یہ غافل نہ ہونے پائے، جی جی، یہ شیطان ہٹا رہا ہے، لیکن انسان خود غافل نہ ہو۔ میں معصومین چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے اگر آسانی اور سکون سے بھی رزق حاصل کر رہے ہیں تو وہ یہ جان کے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ رزق اللہ کی جانب سے ہے، اس کی معرفت انسان کو ہونی چاہیے۔ لہذا یہ سب کچھ اقرار کرے، اس پر غفلت طاری نہ ہو، غرور و گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائے انسان کہ ہم محنت نہ کرتے تو کہاں سے آتا، یہ ذہن میں خیال نہ آئے۔ صحیح بات، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے انسان کو، ہاں خشکی میں، تری میں، آسمان میں، زمین میں، جنگل میں، آبادی میں، کس کے ہاتھ میں ہے پتہ نہیں معلوم۔ اگر خداوند عالم نے انسانی ذہن کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی ذہن کی طاقت کو استعمال کر کے، اپنے جسم کی طاقت کو استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اکٹھا کر کے بنوان رزق حاصل کر رہا ہے، تو یہ خیال رہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اس لیے یہاں اقرار کرایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے اگلا کلمہ دیکھتے ہیں، کچھ باتیں جیسا کہ اس میں ارشاد ہے کہ وہ انت الذی تقسمہ بلطف، یعنی یہاں پہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں اسباب رزق کی جو حاجت پیش کی جا رہی ہے، تو یہیں پہ سوال ہم کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے لحاظ سے ہمارے بہت سے نوجوانوں کی ایک ان کے ذہن میں یہ سوال کہیں نہ کہیں چل رہا ہوگا کہ اسباب رزق کیا کیا ہے، کیسے ہم اپنے رزق کو بڑھائیں، یا ہمارے پاس رزق کیسے آ جائے، کیا کریں، بیان کیجیے۔ یقیناً ظاہر ہے کہ ہم اس دعا کے ترجمے پہ جو ہم نے غور کیا تو یہ ذہن میں خیال بالکل آئے گا، اور جو لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں کیونکہ اقرار کرتے ہیں کہ وَقَدْ عَلِمْتُ عَنَّا عِلْمَهُ عِنْدَكَ، یعنی میں یہ اقرار کیا، قد علم، تو یعنی ہمیں معلوم ہے خدایا، جی اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تیرے پاس اس کا علم ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، صحیح، لیس لی علم، ہمیں علم نہیں ہے لیکن تیرے پاس علم ہے، یہ اقرار کیا، جیسا کہ پچھلے سوال میں جواب میں کہا میں نے۔ جی، اور پھر وہی وہ اسبابہ بیدک، رزق کے اسباب بھی تیرے ہی ہاتھ میں، یعنی تو ہی مالک ہے۔ بے شک۔ اب اس کے بعد یہ کہ وہ انت الذی تقسمہ بلطفک، تو وہی خدا ہے، تو ہی ہے کہ جو اس رزق کو اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا ہے، اپنے لطف سے بانٹتا ہے، اور اس رزق کے اسباب بھی سب تیری ہی رحمت سے ہیں۔ جی جی، جب یہ انسان اس مرحلے پر پہنچ گیا تو بالکل بجا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ اسباب رزق کیا ہیں، کیا ہے۔ چنانچہ سورہ طلاق کی 21 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر انسان تقوی اختیار کرتا ہے، من یتق اللہ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جی جی، یجعل لہ مخرجا، خداوند عالم اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ تقوی یعنی ہر گناہ سے پرہیز اور ہر اچھے کام کی طرف رغبت۔ بالکل یہی وجہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کے بعد کا جملہ کہ جہاں سے انسان کے شان و گمان میں بھی نہیں ہے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے۔ بے شک ہوتا ہے، یہی ہوتا خداوند عالم اس دنیا میں اپنے تمام بندوں کو رزق دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیے جو اللہ کی الوہیت یعنی خدا کو ایک نہیں مانتے ہیں، وہ کسی اور مذہب کو مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو حرام سے، گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ہم اپنے ملک، اپنے ہندوستان میں دیکھیں، جی، نہ جانے کتنے مذہب، کتنے عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن صبح صبح اٹھ کے مثال کے طور پر دودھ والا دودھ بانٹ رہا ہے، اخبار بیچنے والا گھروں میں اخبار پہنچا رہا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نہ حرام کاموں میں جا رہا ہے، کتنی برکت اس کے رزق میں ہے۔ ہاں بے شک ہے، بے شک ہے۔ خدا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ من یتق اللہ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ کا، ظاہر ہے کہ جب صاحبان ایمان کی بات آئے گی تو ان کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل دونوں چاہیے۔ صحیح۔
لیکن وہ انسان جو اس ایمان اور عمل کی طاقت میں میدان عمل میں صرف اپنے ایمان نہیں ہے ان کے پاس، مگر عمل ہے کہ وہ حلال و حرام سے اپنے آپ کو اپنے حساب سے بچا رہے ہیں، یعنی جو اسلام میں بھی جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، جو حرام اس سے بچا رہے ہیں اپنے آپ کو، تو خداوند عالم رزق فراوان انہیں عطا کر رہا ہے ہوا ہے۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ تقوی انسان کے پاس ہونا چاہیے، کہ جس سے تقوی انسان روایت کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر روایتوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو بہت سے ہیں، چنانچہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر انسان اچھا سلوک کرتا ہے تو اچھے سلوک کی بنیاد پر خداوند عالم رزق کو اضافہ کر دیتا ہے۔ میں نے بھی کہا یہ صلہ رحمی کے سلسلے سے رزق میں اضافہ، یہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ من حسن برہ اہل بیتہ زید فی رزقہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے نیکیاں کرتا ہے، اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، زید فی رزقہ، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رشتوں کو توڑ کے بھی رکھے گا پھر چاہے گا رزق فراوان رہے، ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان نیکی کرتا ہے کسی کے ساتھ بھی، نہ یہ کہ فقط گھر والوں سے، ان البر یزید فی الرزق، کسی کے ساتھ بھی، اللہ کا کوئی بندہ بھی انسان کے سامنے آ جا رہا ہے، اس بندے کے ساتھ انسان نیکی سے پیش آ رہا ہے تو یہاں پر بھی خداوند عالم اس کے رزق میں اضافہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اچھا اخلاق اگر انسان پیش کر رہا ہے، ارے پھر تو حسن الخلق کا لفظ آیا ہے روایت میں کہ اگر انسان اچھا اخلاق پیش کر رہا ہے تو یہ اچھے اخلاق جو ہے یہ خود حسن الخلق یزید فی الرزق، اچھا اخلاق اگر انسان اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے اضافہ ہوگا تو اس سے خود بخود رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رزق انسان کو ملنے والا ہے، لیکن یہ کہ اچھا رزق ملے، برکت سے رزق ملے، فراوانی سے رزق ملے، یہ ساری چیزیں، ورنہ خدا کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، اپنے بندوں کو وہ رزق دیتا ہی دیتا ہے۔ لیکن یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس گفتگو ہو رہی ہے کہ رزق تو ملنا ہی ملنا ہے، عزت کے ساتھ ملے، فراوانی کے ساتھ ملے، آسانی کے ساتھ ملے۔ ظاہر ہے کہ غیر اللہ کے سامنے انسان ہاتھ کو نہ پھیلائے، ایسا رزق ملے، یہ ساری گفتگو۔ تو اب یہاں پر حسن الخلق، ظاہر ہے کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاق سکھاؤں۔ جی ہاں، اچھے اخلاق سے انسان پیش آ رہا ہے۔ چنانچہ دوسری روایت بھی اسی طریقے سے ہے کہ فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، جب انسان کا اخلاق وسیع ہوگا، سعت الاخلاق، انسان کا اخلاق وسیع ہوگا تو کنوز الارزاق، ارزاق یعنی رزقوں کے خزانے، کنز کہتے ہیں خزانے کو، رزق کی جمع ارزاق ہے، کنوز الارزاق، تمام رزقوں کے خزانے اخلاق کی وسعت میں رکھے گئے ہیں۔ اتنا اچھا، نہیں واقعی یہ بات تو ہے، نہ جانے ہمارے ناظرین کتنا تجربہ ہوگا کہ اخلاق اچھے بنا ہونے پہ بہت سے انسان بہت ترقی کی ہے۔ ممکن ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں خدا پر، ان کو یہ ترقیاں حاصل ہو رہی ہیں، لیکن آپ اگر ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن ان کو بھی ترقی مل رہی ہے۔ کیوں مل رہی ہے؟ اخلاق کی بنیاد پر مل رہی ہے، پسند ہے یہ عمل۔ پیغمبر اسلام نے حاتم طائی کے زمانے میں، اس زمانے میں جب حاتم طائی کو کہ کسی رشتہ دار کو لایا گیا تو اس وقت کہا کہ اس کو چھوڑ دو، قیدی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ ایک اچھی صفت رکھتا تھا، وہ کیا تھا؟ سخاوت مند تھا۔ جی ہاں، سخاوت مند ہونا یعنی اچھا اخلاق رکھنا، اسلام اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز میں دیں، الرزق اسرع الی من یطعم الطعام من السکین فی السنہ، انسان جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے رزق اتنی تیزی سے آتا ہے کہ چاقو اونٹ کی کوہان میں جتنی تیزی سے جاتا ہے اس سے تیز۔ اب یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، ہمارے جیسے ہم اور آپ، کیونکہ نہ کبھی اونٹ کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھا ہے نہ پتہ ہے، لیکن جو لوگ اونٹ جن کے پاس ہے یا جن لوگوں نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ چاقو بہت تیزی سے اونٹ کے کوہان میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، اتنی آسانی سے رزق حاصل ہو جائے گا، اس سے زیادہ اسرع، اس سے تیز انسان کے پاس رزق آتا ہے، اس انسان کے پاس جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ من یطعم الطعام، جناب ابراہیم نے برکتوں کو اکٹھا کر لیا تھا اپنے لیے، ہاں، ہمیشہ مہمان کو لے آتے تھے، کھلاتے تھے، برکتیں ہی برکتیں خلیل اللہ کا لقب۔ نہیں تو اس طریقے سے، اور مواسات الاخ فی اللہ،
اگر انسان اپنے بھائیوں کے لیے غم گساری کرتا ہے، مواسات سے پیش آتا ہے، یعنی غم گساری کرنا، ان کے درد و رنج میں شریک ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں بھی خداوند عالم انسان کے رزق میں بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ رشتوں کو توڑ کے رکھیں اور اس کے بعد رزق میں ہم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری روایت میں استعمال الامانت یزید فی الرزق، یعنی امانت کو واپس کر دینا۔ اچھا صحیح۔ ہمارے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہے، نیت خراب نہ ہو جائے کہ امانت بدل جائے۔ مثلا باپ نے امانت رکھوائی تھی، انتقال ہو گیا، بیٹے کو خبر نہیں ہے، غائب کر دیں، غائب کر پتہ ہی کیا ہے، یتیموں کا حق ہے، وہ بھی امانت غائب ہو گئی۔ اگر انسان امانتوں کو واپس کرتا ہے، امانتوں کی پابندی کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، رزق بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ دعا کرتا ہے پس پشت، ممکن ہے ہم ابھی آپ کے سامنے بیٹھے اور آپ نے آپ کے کسی بات پہ ہم خوش ہوئے، آپ کو دعا دیا، دعا دیجیے، یا مشکل آپ نے کوئی پیش کی تو ہم نے دعا کر دیا، تو یہ سامنے دعا، لیکن نہیں، پس پشت امام نے فرمایا علیک بالدعاء لاخوانک یظہر الغیب فإنہ یحیل فی الرزق، یعنی پس پشت تم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، علیک بالدعاء یعنی تم پر لازم ہے، واجب ہے، پس پشت ان کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنہ یحیل فی الرزق، یہ رزق کو پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ پس پشت دعا کرنا، ہمیں خبر بھی نہیں ہے، ہمارے لیے کسی نے دعا کیا، اس کا رزق بڑھ گیا۔ اس سے آسان کام یہ بتا دیں گے، انسان چاہتا ہے کہ اگر اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں احب ان یوسع علی فی الرزق، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق فراوان ہو جائے، بڑھ جائے، احب یعنی میں یہ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم علی الطہارت یوسع علی الرزق، ہمیشہ باوضو رہو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھ جائے تو صدقہ دو، اکثروا من الصدقۃ فی الرزق، صدقہ کو زیادہ کر دو، بڑھاؤ صدقہ، قرضوں کو رزق بڑھ جائے گا۔ واستنزل الرزق بالصدقۃ، رزق کو نازل کرو، طلب نزول یعنی رزق کو صدقے کے ذریعے انسان صدقہ دے کے اپنے رزق میں اضافہ کر لیتا ہے۔ بہت لوگ یہاں پہ ایمان میں شاید کمی کا ہی یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس خود اتنا ہی کم ہے تو میں کہاں صدقہ کر دوں؟ کم ہے تو کم میں بھی خداوند عالم کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے زیادہ دیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کتنا کم دیا ہے، لیکن کس نیت سے دیا ہے، کس نیت سے دیا ہے۔ واقعی خدا کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ انسان کروڑ روپے کا مال غریبوں میں تقسیم کر دے، ایک انسان 100 روپے صرف تقسیم کر رہا ہے، 10 روپے صرف تقسیم کر رہا ہے، ممکن ہے کہ دونوں کو ثواب برابر کا ملے، نیت ایک جیسی ہو، اگر دونوں نے خلوص سے کیا ہے، دونوں کو ایک ہی ساتھ۔ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن میں آخری چیز ایک یہ رزق میں برکت کا سبب جو بتاتا ہوں، یہ خاص کر سے میں جوانوں سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ توجہ کریں۔ روایت میں ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ جی خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ کیوں یغنیہم اللہ من فضلہ، آیت کیا ہے؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی شادی کراؤ جوانوں کی، اگر یہ فقیر ہوں گے تو اس نکاح کے فضل سے، برکت سے ان کے رزق میں بڑھ جائے، غنی بن جائیں گے۔ اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے، اگر کمانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، مستقبل میں وہ کما سکتا ہے، دیندار ہے، متدین ہے، رشتہ کر دیجئے۔ یہ نہ سوچئے کہ کہاں پہ کام کر رہا ہے، کتنی انکم ہے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایمان کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے گا تو ایمان کی بنیاد پر رشتہ کرنے کی صورت میں جو انعام مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ اگر یہ دونوں فقیر بھی ہیں تو اللہ غنی بنا رہا ہے، بھی اپنے فضل سے۔ لہذا توجہ کرنا چاہیے کہ واقعاً یہ دعا، ابھی بہت سی باتیں اس میں اور ہونی چاہیے کیونکہ رزق کے بارے میں گفتگو ہے اور اسباب رزق میں ہی گفتگو وقت تمام ہو گیا۔ چلیے آقا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے، واقعی ہمارے ناظرین نے آج بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا۔ یہ دعا کہ جس کے جملے، جس کے فقرے ہم لوگ روز پڑھا کرتے تھے نماز عشاء کے بعد، لیکن دیکھیے کیا کیا حقیقتیں ہیں جو پوشیدہ تھیں، آشکار کر کے آپ تک پہنچا دی گئی ہے۔ بس ان تمام باتوں پہ آئیے ہم لوگ سب مل جل کر عمل کریں، انشاءاللہ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً پورا کیا جائے گا۔ ناظرین ابھی اور بھی جو اس دعا میں جو اگلے کلمات ہیں
اس کی کچھ اور بھی تشریح باقی ہے جو انشاءاللہ اگلے روز ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ آج یہ بتایا گیا کہ فراوانی رزق کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے ہم کو، کل انشاءاللہ ہمارا پہلا سوال یہی ہوگا کہ رزق میں جو تنگی آ جاتی ہے، جو زوال آ جاتا ہے، آخر کیوں آ جاتا ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، تو انتظار کیجیے۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي